نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باب اول سیرت قبل از بعثت۔ دوسرا سبق سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل کی سرزمین میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 2000 سال پہلے پیدا ہوئے۔ آپ کا نسب 9 واسطوں سے حضرت نوح علیہ السلام سے مل جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب توحید کی دعوت شروع کی تو بادشاہ وقت اور خود آپ کا گھرانہ بھی آپ کا مخالف ہو گیا، جس کے نتیجے میں آپ کو وہاں سے ہجرت کرنی پڑی۔ آپ ملک شام آ گئے۔ بعد میں آپ نے شام کا علاقہ اپنے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے حوالے کیا اور ملک عرب کو اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سپرد کیا۔ بنی اسرائیل کے سارے انبیاء حضرت علیہ السلام کی اولاد ہیں، انہی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں جو عرب میں آباد ہو گئی تھی، صرف اور صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی۔ تو اس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک نبی آیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ساتھ ہی نبوت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لائے بغیر نجات حاصل نہیں ہو سکتی، چاہے کوئی کسی بھی پیغمبر کا ماننے والا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرب کے لوگوں کو توحید کی تعلیم اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا طریقہ سکھایا تھا، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان میں بت پرستی کا رواج ہو گیا اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اللہ کے گھر میں بھی ان لوگوں نے بت لا کر رکھ دیے۔ ادھر اور دوسری بہت سی خراب عادتوں نے جڑ پکڑ لی۔ یہودی اور عیسائی خود اپنی حرکتوں کے نتیجے میں آسمانی شریعتوں سے محروم ہو چکے تھے۔ غرض ہے کہ پوری دنیا ظلمت کدہ بنی ہوئی تھی اور دلوں کی کھیتیاں اجاڑ پڑی ہوئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مبارک وقت آ پہنچا تاکہ آسمانی ہدایت کے نور سے یہ زمین روشن ہو اور دل کی دنیا پھر سے سدا بہار بن جائے۔